صبر کے اتنے فوائد ہیں، وہ صرف آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں کہ جب آپ صبر کرتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو گیا ہے مجھ سے، وہ نہ میرے پاس پہلے تھا نہ بعد میں میرے پاس رہنا تھا، وہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جب اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب نے دیا ہے، تو رب اگر اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ لیتا ہے یا سب کچھ لے لیتا ہے تو وہ مالک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو خلش ہوتی ہے، یا ڈپریشن آپ کہہ لیں یا سٹریس جو آپ کہہ لیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے، غالباً انہی کا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف اللہ نے کیا ہو؟ اب آپ غور کرنا ہے سوال پہ، آپ کی مرضی کے خلاف اللہ نے کبھی کچھ کیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو حضرت جنید فرمانے لگے کبھی ایسا نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری مرضی سے اللہ نے کیا ہے۔ تو سائل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دنیاوی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب آخرت میں فائدے کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر عظیم کا، انما توفی الصابرون اجرہم، صبر کرنے والوں کو اللہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ آخرت کے فوائد میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میں یوں کہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو دنیا میں دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، لیکن اسے ملتا نہیں ہے، تو قیامت میں جب وہ دیکھے گا کہ اس کو وہ دعائیں جو دنیا میں اس نے مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی، یا جس طرح وہ چاہ رہا تھا ویسا ان دعاؤں کا اثر نہیں ہوا تھا، اور قیامت کے دن جب اسے وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی ان کا اجر اللہ عطا فرمائے گا، تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا چونکہ عارضی ہے، دنیا کا مال عارضی ہے، دنیا کی عزت عارضی ہے، دنیا کے معاملات عارضی ہیں، دنیا کی یہ ساری ہیلتھ ویلتھ جو بھی ایوری تھنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اب جو عارضی چیز ہے اس پہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو ابدی اور اخروی زندگی میں اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اب ایک انسان، بہترین انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو جانتا ہے۔ اچھا پھر دوسری اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صبر نہ کر کے کیا کر لیں گے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اتنا ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما رہا ہے۔ مثلا ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، اب بہت ہم روئیں گے، چیخیں گے، کرلائیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہوگا؟ اس نے واپس آنا ہے؟ نہیں۔ ہمارا کوئی لاس ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ لاکھوں میں کروڑوں میں لاس ہو جاتا ہے، کیا ہمارے رونے سے، چیخنے چلانے سے، گریہ زاری کرنے سے کیا وہ نفع میں بدلے گا؟ نہیں، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب یہاں ایک بندہ مومن کی آزمائش ہے کہ مفت میں اللہ کی بخشش کو حاصل کر لے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خود جب اللہ کے لیے تو ہمارا مال بھی اللہ کے لیے، ہم نے جب اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو یہ مال چلا گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا جو ہے نظریہ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو یہ صبر بھی نیت سے ریلیٹڈ ہے۔